ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ کون ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب نسب کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور ساتھ ہی آپ کے ظہور کی جگہ اور مدت حکومت کے بارے میں، اور یہ بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاونین کون ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ مخبر صادق نبی برحق خواجہ کنین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا بہت ہوگا، شراب نوشی کثرت سے کی جائے گی، آدمی کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، ذلیل لوگوں کی کثرت ہوگی، اجرت لینے والے ممبروں پر بیٹھیں گے، قرآن شریف سازوں سے پڑھا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے اور اونچے اونچے ممبر بنائے جائیں گے، زکوٰۃ کو تاوان اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے باپ کو دور اور دوست کو قریب کرے گا، امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں گے اور فاسق آدمی قبیلے کا سردار ہوگا، رئیس قوم ذلیل بن جائے گا، انسان کی عزت اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جائے گی، نہر فرات سے سونا برآمد ہوگا اور وہاں خون ریزی جنگ ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سال مہینے کی مانند اور مہینہ جمعے کی مانند ہوگا، اور جمعہ ایک دن کی مانند ہو جائے گا، اور دن سماعت کی مانند اور ساتھ اٹھنے والے شعبے کی مانند ہوگا، دین کے سوا دوسرے علوم حاصل کیے جائیں گے، گانے بجانے والیوں کی کثرت ہوگی، باجے ظاہر ہوں گے، سرخ ہوائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے اور لوگ زندہ دفن ہوں گے، مساجد میں بلند آواز سے باتیں کی جائیں گی، ریشم پہنا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ذیشان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علماء کی عزت ختم ہو جائے گی، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے، عموماً علماء اور فقیہ دنیا دار اور متکبر ہوں گے، عابد جاہل اور قاری فاسد ہوں گے، لوگ بکثرت شراب پئیں گے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی، مساجد کو سجایا جائے گا، محرابوں پر نقش و نگار کیے جائیں گے، مگر دل خوف خدا سے خالی ہوں گے، امانت دار کم ہو جائیں گے، تجارت بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ میاں بیوی مل کر تجارت کریں گے، اونچے مکانات بنانے پر فخر کیا جائے گا، حصول دولت کی خاطر لوگوں کی منافقانہ تعریف کی جائے گی، خطیب ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، آلات لہو کو حلال خیال کیا جائے گا، مرد امامہ چھوڑ کر خوبصورت تاج اور ٹوپیاں پہنیں گے، قرآن کریم کو تجارت بنا لیا جائے گا، کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت ہوگی، علم دین دنیا کی خاطر سکھایا جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور زنا اولاد کی کثرت ہوگی، لوگ اپنی بیویوں کو پہلے طلاق دیں گے پھر صلح کر لیں گے حالانکہ وہ زانی ہوں گے، سردی کا موسم گرمی میں بدل دیا جائے گا، فحش امور ظاہر ہوں گے، قتل اتنے ہوں گے کہ زمین خون سے سراب ہو جائے گا، انسانوں کی بجائے کتوں اور بلیوں کی پرورش میں دلچسپی ہوگی، اچانک موت واقعہ ہو جائے گی، قریبی لڑکی سے اس کی غربت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے گی بلکہ غیر سے صرف مال کی خاطر شادی چالی جائے گی، نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھا جائے گا، تقدیر کا انکار اور نجومی کی تصدیق کی جائے گی، بادشاہ سیر و سیاحت، امیر تجارت اور فقیر سوال کرنے کے لیے حج کریں گے، عرب کی سرزمین سبزہ زاروں، نہروں اور چراگاہوں میں بدل دیے جائیں گے، بعض لوگ بھیڑیوں کی طرح ہو جائیں گے، حد سے زیادہ تجاوز، زنا، ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی، عورتیں حد سے بڑھ کر آگے جائیں گی، نوجوان فاسق و فاجر اور بوڑھے دین سے دور ہو جائیں گے، نااہل لوگوں کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بدعت کو اپنا لیا جائے گا،
بغیر تحقیق کے حدیث بیان کی جائیں گی اور جھوٹی روایتیں خود سے گھڑی جائیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے ظہور کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے جنگ جدول کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص یزید بن سفیان امومی کی اولاد سے سفیان کے نام سے جانب دمشق ظاہر ہوگا۔ وہ اہل بیت اعظام کو بری و قتل کر دے گا۔ شام و مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی اثنا میں شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا، شاہ روم شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے خون ریزی لڑائی کے بعد فتح پا لے گا۔ اس کے بعد ایک شخص کہے گا کہ یہ فتح صلیب کی مدد سے ہوئی۔ اس بات پر عیسائی لشکر اور مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور اہل ایمان مدینہ منورہ میں آ جائیں گے۔ عیسائی سلطنت خیبر تک پھیل جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسری بڑی نشانی کے بارے میں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل سے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بنے گا، اس کا نام میرا نام ہی ہوگا، یعنی محمد۔ ابو داؤد شریف میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اگر بالفرض دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرما دے گا، حتیٰ کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص مہدی کو بھیجتا جو مجھ سے ہے، میری اہل بیت سے ہے، اس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ یعنی عبداللہ کے نام پر ہوگا۔ وہ آسمان و زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوگی۔ اسی طرح ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید فرمایا۔ اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا۔ وہ خلق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے مگر تخلیق میں نہیں۔ پھر آپ نے وہ پورا قصہ بیان فرمایا کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے، اس کی پیشانی کشادہ اور بلند ناک ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی جگہ اور مدت حکومت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفے کی وفات کے وقت اختلافات ہوں گے تو ایک شخص اہل مدینہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا، پھر مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اس بات کو ناپسند کر رہے ہوں گے۔ پھر لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کے جوار میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان پر حملے کی غرض سے چڑھائی کرے گا، جسے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ان کے پاس شام سے ابدال اور اہل عراق آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا، اس کے ننیال قبیلہ بنو کلب سے ہوں گے، وہ ان کی طرف لشکر بھیجے گا جو بنو کلب والوں کا لشکر ہوگا۔ وہ مہدی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے، پھر وہ لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ ان کے دور میں اسلام اپنی گردن زمین پر بجا دے گا، یعنی پوری طرح نافذ ہو جائے گا۔ پھر وہ 7 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں دولت کی فراوانی ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پہنچنے والی ہے، یعنی شدید ترین ظلم و ستم، حتیٰ کہ آدمی کو کوئی ایسی جائے پناہ نہ مل سکے گی جہاں ظلم سے پناہ لے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد سے اور میرے اہل بیت سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ قبل عظیم ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ زمین و آسمان والے اس سے راضی ہو جائیں گے اور آسمان اپنی باران رحمت کا ایک قطرہ برسا دے گا اور زمین اپنی تمام تر سبزی اگا دے گی، یعنی گلے اور پھولوں کے انبار لگ جائیں گے، حتیٰ کہ اس فراوانی کو دیکھ کر لوگ اپنے مردوں کی تمنا کریں گے کہ اے کاش آج وہ بھی ہوتے تو نفع اٹھاتے، کیونکہ وہ تو ظلم کے زمانے میں مر گئے۔ وہ مہدی علیہ السلام اسی حالت میں 7 سال یا 8 سال یا 9 سال راوی کو شک ہے کہ زندہ رہیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عطا فرمائیے، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام اس کے کپڑے میں لب بھر بھر کر ڈالتے جائیں گے اور اتنا دیں گے کہ جس قدر اٹھانے کی طاقت اس میں ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے معاونین کون ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماوراء نہر سے ایک شخص نکلے گا، اسے حارث کہا جائے گا، وہ کسان ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جسے منصور کہا جائے گا، وہ آل نبی ہوگا اور اس طرح عزت و احترام سے جگہ دے گا جس طرح بعض قریش مثلا حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی تھی۔ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ اس کی مدد کرے یا فرمایا کہ اس کا حکم مانے۔ ناظرین اب واپس آتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں کہ اب دجال کی آمد ہوگی۔ ابھی اہل اسلام لڑائی سے فارغ ہوئے ہوں گے کہ شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان اس طرف متوجہ ہوں گے اور 10 سواروں کو بھیجیں گے تاکہ تحقیق کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، حتیٰ کہ جن گھوڑوں پر یہ سوار ہوں گے ان کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سوار ہوں گے۔ یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لشکر اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم کے 7ویں سال شام و عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے قبل 2 سال قحط رہے گا، تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ اور آبرو بالکل نہ ہوگی بلکہ جگہ ہموار ہوگی۔ وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر صاحب ایمان خواہ پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو بہرحال پڑھ لے گا۔ یہ دجال روئے زمین پر گھومے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہوگا، وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات میں اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈالے گا۔ وہ لوگوں کو عجیب و غریب شعبت دکھائے گا جو محض باطل ہوں گے۔ بہت سے لوگ اس کے فریب میں پھنس جائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ گویا اس کے کہنے سے بارش ہو رہی ہے، زمین سے پیداوار ہو رہی ہے، مردے زندہ ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطانی اثرات سے ہو رہا ہوگا۔ اسی اثنا میں اس کے پیروکار ایک مومن کو پکڑ لائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہی پکار اٹھے گا کہ لوگوں یہ دجال ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ سن کر دجال کہے گا کہ اس کا سر پھوڑ دو، چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دجال اسے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مگر وہ مومن
صاف انکار کر دے گا۔ پھر دجال کے حکم سے اس مومن کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ دجال ان ٹکڑوں کے درمیان سے چلے گا اور حکم دے گا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ مومن زندہ ہو جائے گا۔ دجال اسے پھر اپنی عبادت کی دعوت دے گا۔ مومن کہے گا اب تو مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا اور دجال ہے، اور پھر وہ مومن لوگوں کو کہے گا کہ میں پرواہ ہو جاؤں گا، اب یہ کسی کو قتل نہ کر سکے گا۔ دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا، پھر وہ اسے آگ میں ڈال دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص انداللہ بہت بڑا شہید ہوگا۔ پھر دجال شام سے اصفہان کی جانب آئے گا اور 70,000 یہودی وہاں اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا، مگر مکہ مکرمہ میں فرشتوں کی محافظت کے سبب داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف قصد کرے گا، مگر وہاں بھی فرشتوں کی محافظت کی وجہ سے خائب و خاسر لوٹے گا۔ البتہ کچھ لوگ ان شہروں سے باہر آ کر اس کے دام میں پھنس جائیں گے۔ دجال یہاں سے واپس شام کا ارادہ کرے گا۔ دجال کے دمشق پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر اس سے مقابلے کی تیاری فرما چکے ہوں گے۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے نہایت نورانی شکل میں دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ پر نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ پھر لشکر اسلام کا لشکر دجال سے مقابلہ ہوگا، بڑا غسان کا مقابلہ ہوگا، اور ہر طرف عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں خاصیت ہوگی کہ جب بھی کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دجال آپ کے سانس سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب مقام لد کے دروازے کے قریب نیزہ مار کر اسے قتل کر دیں گے۔ پھر اہل اسلام لشکر دجال کے قتل میں مشغول ہوں گے۔ یہودیوں کو کوئی شے پناہ نہ دے گی، حتیٰ کہ اگر یہودی کسی پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں یہودی ہے۔ زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا۔ اس فتنہ کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ کفار کے لیے سوائے قبول اسلام یا قتل کی کوئی تیسرا حکم نہ ہوگا۔ تمام کافر، عیسائی، یہودی اور دیگر مشرک مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی خلافت 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نکالنے والا ہے کہ جن سے مقابلہ کسی کو ہمت نہیں ہے، اس لیے تم کوہ طور کی طرف چلو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قطع طور میں پناہ گزیر ہو جائیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے جو اس قدر کثرت سے ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی۔ پھر آخری جماعت گزرے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی نہ تھا۔ وہ زمین میں بہت قتل و غارت کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اہل زمین تو ہم نے ہلاک کر دیے، آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلعے میں محصور ہوں گے، وہاں سخت قحط ہوگا۔ پھر آپ ان کے حق میں بد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما دے گا۔ اہل ایمان جب قلعہ سے اتر کر دیکھیں گے تو زمین پر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں کوئی مردہ یا اس کی چربی نہ پڑی ہو، سخت بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا لے جائیں گے۔ اس کے بعد موسلا دار بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ نکاح بھی فرمائیں گے۔
اولاد بھی ہوگی، پھر انتقال فرما جائیں گے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ پھر زمین پر کچھ عرصہ عدل و انصاف رہے گا، مگر پھر کفر و جہالت شروع ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دن اچانک ایک بڑا دھواں آسمان پر نمودار ہوگا جو 40 روز تک رہے گا، جس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ کوئی 1، کوئی 2 اور کوئی 3 دن بعد ہوش میں واپس آئے گا۔ اس دن کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اس بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 شب کی مقدار میں رات دراز ہونے کے بعد حالت اضطراب میں سورج مغرب کی طرف سے چاند گرہن کی طرح، یعنی گرہن لگے ہوئے تھوڑی سی روشنی لے کر نکلے گا، تھوڑا سا بلند ہوگا، پھر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اسے ایک عجیب شکل کا جاندار نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یمن میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اتنی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا، اور وہ ہر اہل ایمان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچے گا جس سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر لگا دے گا جس سے ہر کافر کا چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے ہر صاحب ایمان کے پہلو میں درد ہوگا۔ پھر افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے اور ناقص فاسق سے پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ بعد ازاں کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن پاک دلوں سے، زبانوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے ختم ہو جائے گا، شرم و حیا نام کی کوئی شے نہ ہوگی، ظلم و جبر میں اضافہ ہو جائے گا، قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی، لوگ بمائے اہل و عیال شام کو روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کا تعاقب کرے گی، یہاں تک کہ لوگ شام پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد چند سال تک لوگ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی بسر کریں گے، بت پرستی عام ہو جائے گی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ پھر یکا یک بروز جمعے کو جو کہ یوم عاشورہ بھی ہوگا، صبح کے وقت اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس کی آواز ایک زبردست چنگھاڑ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ آواز کے صدمے سے زمین کانپ رہی ہوگی، جنگلی جانور شہر اور شہروں کے مکین جنگلوں کی طرف بھاگیں گے۔ آواز مسلسل بڑھتی ہی جائے گی حتیٰ کہ انسان و حیوان سب کے سب اس کی شدت کے صدمے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ آواز کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جس سے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے، چاند، ستارے، سورج سب ٹوٹ پھوٹ کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے، حتیٰ کہ تمام کائنات تباہ و ہلاک ہو جائے گی۔ خدا بند کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ اس پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کا پروردگار رہی باقی رہنے والا ہے جو جلالت و بزرگی والا ہے۔ یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے
نیک عمل کرنے میں سبقت کرو۔ نمبر 1، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے۔ نمبر 2، دجال کی آمد سے پہلے۔ نمبر 3، تم میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے۔ نمبر 4، یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے۔ نمبر 5، دھوئیں سے پہلے۔ اور نمبر 6، دابۃ الارض کے آنے سے پہلے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائے۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔